کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آج اپنے ایکسپو کی. اس ایکسپو کے اندر جتنا میں نے دیکھا ڈفرینٹ جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز کنسٹرکشن سے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سارا جو را مٹیریل سب پاکستان میں اویلیبل ہے, تو وہ انڈسٹری کم ڈپینڈ کرے امپورٹس کے اوپر. کوشش کریں کہ سب کچھ یہاں سے مینوفیکچر کریں, اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ زیادہ چیزیں پاکستان میں بنائیں, کیونکہ کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے پاکستان میں. کنسٹرکشن کی کیوں بوم آ رہی ہے؟ کہ ہماری ڈیمانڈ ہے بہت بڑی. ہماری 22 کروڑ آبادی ہے, اور اس آبادی کی ضروریات ہیں, گھر ہیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, عام لوگوں کو ضرورت ہے گھر کی. ہمارے ملک میں کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ایک دہاڑی دار, ایک عام آدمی, ایک گورنمنٹ سرونٹ جو کہ کلاس 4 کا گورنمنٹ سرونٹ, یہ ان کو کسی کو بھی موقع نہیں تھا کہ اپنا گھر بنا لیں, کیونکہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا مورگیج فائنینسنگ کا. تو جو ہم نے 2 سال لگائے یہ جو فور کلوجر لا پاس کروانے کا عدالتوں سے, اور اب یہ راستہ کھول رہا ہے کہ بینکس پیسے دیں گے لوگوں کو مورگیج فائنینسنگ یعنی ہاؤس کی, گھروں کی فائنینسنگ کے لیے. اور یہ پھر جو 22 کروڑ ہماری آبادی ہے یہ اثاثہ بن جائے گا, کیونکہ یہ ڈیمانڈ جنریٹ کرے گا. ڈیمانڈ کی وجہ سے کنسٹرکشن کی وجہ سے جتنی انڈسٹری کنسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ سب چل پڑے گا. اور سردار یاسر, آپ نے اتنی زیادہ باتیں کر دی اپنے چھوٹے سے ایڈریس پہ, اور اتنی آپ کے اندر جنون تھا کہ اتنی تیزی سے باتیں کی کہ میں سب کو تو جواب نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو سمرائز کرتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کی کوشش کیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے اس گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے غریب کمزور طبقے کو اوپر اٹھا سکتے ہیں. اس کی کانسنٹریشن ہماری گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, کوئی بھی دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتا جیسے چھوٹا سا طبقہ امیر ہو اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہوتا تو ہندوستان اور چائنا 35 سال پہلے دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے. آج چائنا آسمانوں پہ پہنچ گئے, ہندوستان میں غربت کی سمندر ہے. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا, باقی ان کی غربت کی انتہا ہے. اور چائنا نے اسی دور کے اندر اپنی کروڑوں لوگوں کو, تقریباً 70-80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال لیا. وہ آج سپر پاور بن گیا, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے, اور یہ ہے ریاست مدینہ کا ماڈل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا تھا. پہلی دفعہ فلاحی ریاست بنائی تھی. فلاحی ریاست کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی بنیادی ضروریات پہلے پوری کریں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ جو باقی ماڈل دنیا نے اپنایا, مغرب نے اپنایا, ویلفیئر سٹیٹس بنی, لیکن یہ سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے اپنایا, اور انہوں نے ثابت کیا کہ قوم جو کہ کس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, چند سالوں میں دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو ہمارے بھی پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کمزور طبقے کی طرف نہیں دیکھا, کبھی کوئی پالیسی نہیں بنائی نچلے طبقے کے لیے. انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقے کے لیے, باقیوں کے لیے, اور تعلیم کا نظام صرف اوپر کے طبقے کو نوکریاں, باقی نیچے اوپر ہی نہیں آ سکتے تھے. ہسپتال دیکھیں, گورنمنٹ ہاسپٹل اچھے چلتے تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے. آج صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں لوگوں کے لیے جو پیسے والے ہیں, باقیوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج نہیں چلا گیا. تو سارا چیلنج یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں اس طبقے کو اٹھانے کے لیے اوپر, جس کو ہم نے 70 سال سے پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ میرے لیے کیوں, جب کرونا کے دوران میں نے خود IMF کے ہیڈ کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں, ہم IMF کے پروگرام میں تھے, ہم وہ ٹیکس ریلیف نہیں دے سکتے تھے. بدقسمتی یہ ہے جب آپ قرضے لیتے ہیں تو جو قرضے دیتا ہے وہ پھر اپنی شرائط دیتا ہے, تو ان کے اوپر ہم وہ انسینٹیو نہیں دے سکتے تھے.
تو کرونا کے دوران میں نے اس کو ٹیلی فون کر کے پھر وہ کنسیشنز لی کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری سب سے پہلے عام آدمی کو، غریب لوگ کو، دیہڑی دار کو نوکریاں ملیں، کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو سب سے پہلے غریب طبقہ کرش ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا میں غربت بڑھ گئی ہے کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو وہ میں نے اس سے کنسیشنز لی، اور پھر ہم نے بار بار میٹنگز کی، اور ہم نے ریئلائز کیا اتنی زیادہ ہماری رکاوٹیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں بزنسز کے سامنے، کنسٹرکشن کے سامنے، انڈسٹری کے سامنے۔ یہ جو بھی یاسر نے باتیں بھی کی کہ ہمارا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بجائے فیسیلیٹیٹ اور انکریج کرنے کے، مدد کرنے کی انڈسٹری کی اور ویلتھ کریشن کی، وہ رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ یہ سسٹم، جب ایک سسٹم نیچے جانا شروع ہوتا ہے، جب ایک معاشرہ نیچے جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا پرابلم آ جاتا ہے کہ بیوروکریسی اس کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بجائے انکریج کرے کہ ملک آگے بڑھے اور خوشحالی آئے ملک میں، وہ اپنا سوچنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے اپنا پیسہ بنا سکتے ہیں۔ تو وہ سسٹم کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ ایک اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کہتے جی کدھر ہے نیا پاکستان، جس طرح بٹن دباؤ تو نیا پاکستان آ گیا۔ یہ ایک جد و جہد کا نام ہے، ایک سسٹم چینج کرنے کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا نام ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع ہے آج پاکستان میں۔ ہم نے جس طرح جنرل حیدر نے کہا مسلسل میٹنگز کی رکاوٹیں دور کرنے میں، ابھی بھی رکاوٹیں ہیں، لیکن جو 2 سال پہلے تھیں اور اب تھی، اب کنسٹرکشن کے لیے وہ انسینٹیوز ہیں جو کبھی پہلے نہیں تھے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ہم انسینٹیو بڑھاتے جائیں گے۔ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایف بی آر سے پرابلمز ہیں، ایف بی آر کے اندر ہم مسلسل ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک فائنانس منسٹر آیا شوکت ترین، جو سمجھتا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے۔ شوکت ترین کو پتہ ہے کہ کس طرح کی مسئلے سے پرائیویٹ سیکٹر اور انڈسٹری کو آتے ہیں۔ تو ملک نے تو آگے تک بڑھنا ہے جب سب سے پہلے ہم اپنی نوجوان آبادی کو روزگار دیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف کنسٹرکشن یعنی اس کے ریلیٹڈ جو سارا سیکٹر ہے، وہ جب سارا اکانومی چلنی شروع ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے سب سے پہلے روزگار دینے کا، ویلتھ کریشن، دولت میں اضافہ کرنے کا، اس سے ریونیو بڑھانے کا۔ ٹیکس آپ کا ریونیو بڑھے گا تو آپ اپنے خرچوں کو پورا کریں گے، اور پھر جو قرضے لیے ہوئے ہم نے ان کو قرضوں کو واپس تب کریں گے جب اکانومی گرو کرے گی۔ تو سب سے پہلے اکانومی گرو کرتی ہے اس کے کنسٹرکشن پہ۔ دوسری چیز ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اتنی ظلم کیا اپنے ملک پہ کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کی توجہ ہی نہیں دی۔ تو اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی ملک میں، کیسے ملک کی دولت بڑھے گی؟ اگر آپ امپورٹس کے اوپر ریلائی کریں گے تو پیسے دینے کے لیے ایکسپورٹس کی ضرورت ہے، اور ایکسپورٹس سوائے ٹیکسٹائل کے کسی نے سوچا ہی نہیں ایکسپورٹس بڑھانے کا۔ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ہمارے سے پتہ نہیں 10 15 گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اتنا سا سنگاپور ہے 300 ارب روپے کی، ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کی انشاءاللہ اس بار ہم سوچیں 30 ارب پہ پہنچ جائے۔ تو یہ 22 کروڑ کا ملک، اس کا پوٹینشیل تب ہے جب ہم اپنی انڈسٹری کو انکریج کریں، ایکسپورٹ انڈسٹری کو خاص طور پہ انکریج کریں، اور بزنس کمیونٹی کو کہیں، جس طرح آپ نے چیمبر نے بڑی اتنی زیادہ یاسر آپ نے باتیں کر دی کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں اب میں کس کا جواب دوں، لیکن ایک چیز کہوں گا کہ ضروری یہ ہے کہ اب ہم اپنے آپ کی مدد کریں، ہم آپ کی فیسیلیٹیٹ کریں، گورنمنٹ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کے لیے کریں، لیکن آپ بھی گورنمنٹ کی پھر مدد کریں ٹیکس دے کے۔ ٹیکس دیتے نہیں ہیں لوگ، ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن اچھے اعمال نہیں لے کے آنے۔ آپ جب تک ٹیکس نہیں دیں گے ملک کی کیسے دولت بڑھے گی؟ تو ہم کیسے آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ تو یہ 2 وے سسٹم ہے، ہم نے آپ کی مدد کرنی ہے، آپ کی دولت میں اضافہ ہو، آپ نے ہماری مدد کرنی ہے ٹیکس دے کے تاکہ ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، اور آپ کے ملک کو جو بنیادی ضروریات ہے لوگوں کی، تعلیم، صحت، سڑکیں، بجلی، یہ جو آپ کو امینٹیز چاہیے وہ ہم پوری کریں۔
تو میں پھر سے آپ کو اس ایکسپو کی مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ ساتھ ہم کام کریں گے. آپ کی جو مشکلات ہیں آپ نے ابھی بتائیں، یہ جو آپ لیز کی کوئی بات کر رہے تھے، یہ انشاءاللہ ہم اپنی کنسٹرکشن کی میٹنگ میں اس کو بھی، سی ڈی اے کو، ان کو بھی بلاتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا پرابلم سالو کریں گے. تھینک یو.